حمزہ علی عباسی کی جو ایک آن لائن ڈسکشن ہے ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر، جی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حارث سلطان کے ساتھ. وہ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. میرے خیال ہے یہ سارے مولوی مل کے بھی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. یہ حمزہ علی عباسی صاحب گزشتہ دنوں آئے تھے پوڈ کاسٹ پہ، جی. کافی اچھی انہوں نے گفتگو کی. یہاں پر آپ کے پاس بھی آئے تھے، آپ کو بھی ان کے بارے میں کوئی تاثر ہوگا. اس پہ بنیادی اعتراض لوگوں نے بنیادی یہ بھی کیا کہ یہ کون ہوتا ہے دین کی بات کرنے والا، اور یہ ایکٹر ہے، اس کو اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے. تو لوگوں کا یہ اعتراض درست ہے یا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے اپنی بات کرنے کا؟ اس طرح کی ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے اس قسم کا اعتراض. دوسرا یہ مذہبی طبقہ کر رہا ہے اعتراض. جی بہت زیادہ. ہاں تو ان سے پوچھیں کہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ MBBS ڈاکٹر، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ کہتے ہیں جی وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں کام کرتے ہیں. اللہ کے بندو، کافروں کے مقابلے پہ تم نے اپنا وہ بندہ لانچ کیا ہوا ہے جو اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے مسائل سیٹل کر سکے، اس کو تم نے کافروں کے مقابلے پہ لانچ کیا ہوا ہے. عقل کام کرتی ہے؟ ہائے دوستوں، تو کیسے ہیں آپ دوستوں؟ ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں، اور آپ لوگوں کی نالج بڑھ سکے. تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے، انہوں نے محنت کی ہے. احمد دیداد صاحب، ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ تو یہ ان کے جذباتی اعتراضات ہیں. علمی بات یہ ہے جو ہمیں نبی الاسلام نے سکھایا وہ یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے اس کے پاس دیوبند بریلی کی ڈگری نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی ڈگری موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا ہے نا یہ شیطان تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتہ چلا کیونکہ اس زمانے میں علم غیب تو نہیں ہوتا تھا. ان کے بزرگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، صحابہ کو تو نہیں پتہ چلا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. اور آخری بات، اگر یہی سبحان آپ کو آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس سے ڈگری مانگیں گے یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھیں گے؟ آیت پڑھیں گے. تو بس بات ختم ہوگی. ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا مفتی اعظم دیوبندیوں کے نزدیک گستاخ رسول اور مشرک ہے، اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. یہ ڈگریوں کی اوقات ہے. ایک دوسرے کی ڈگری علماء کی وہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ایک عام بریلوی سمجھتا ہے کہ میں دیوبند کے مفتی اعظم سے بھی بہتر ہوں کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول ہوں، اور ایک عام دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں بریلویوں کے مفتی اعظم سے بہتر ہوں کیونکہ یہ شرک کرتا ہے اور میں مواحد ہوں. یہ اوقات ہے ان کی ڈگری کی. ایسے ہی ہے. تو حمزہ بھائی 2 سال پہلے آپ کے پاس آئے تھے، اس وقت بھی آپ نے کچھ نصیحتیں کی تھیں اور اس کے بعد بھی وہ مسلسل ان کی کچھ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، اسلامک ایکٹیویٹیز میں کافی انٹرسٹ ہے. تو آپ کی ایڈوائسز کے مطابق ہیں یا مزید آپ ان کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے جو کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے. جو اختلاف ہے دیکھیں وہ اگر سمجھتے ہیں چند معاملات کے اندر کہ ان کا موقف اگرچہ امت سے ہٹ کے ہے لیکن دلائل کے اوپر مبنی ہے تو ان کو حق حاصل ہے. اس سے بڑے بلنڈر ہم نے برداشت کیے ہوئے ہیں. تو میرا خیال غامدی صاحب کو بھی سپیس ملنی چاہیے. غامدی صاحب کا عقیدہ توحید تو ان ساروں سے بہتر ہے نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے عقیدہ توحید تو بہتر ہے نا. ختم نبوت کا عقیدہ بھی بہتر ہے الحمدللہ. انہوں نے جرت کی ہے یہ بات کہنے کی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. اگرچہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ اس نظر سے کہتے تھے لیکن ان کا میرے نزدیک یہ کلمات کفر ہیں. لیکن میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، عبارت کفریہ ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے عرض کروں، میں نے اپروچ کیا تھا حسن لیاس صاحب کو کہ غامدی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائیں، مین ٹی وی چینل کے اوپر آنی چاہیے کہ وہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ سمجھتے ہیں. کیونکہ عام بندوں کو یہ میسج آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کے عقیدے کو بھی کفریہ نہیں سمجھتے. تو پھر کیٹاگوریکلی ان کا پروگرام جو دنیا ٹی وی پہ چلتا ہے اس میں انہوں نے یہی الفاظ سے پوچھا کہ کیا قادیانیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ رسول اللہ کے بعد امتی نبی کلیم کرتے ہیں یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ ان کا عقیدہ کفریہ ہے. قائل کو میں کافر نہیں کہتا، یعنی ان کے بقول ہم تو قائل کو بھی کافر سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن اس حوالے سے دی. تو اس طریقے سے اگر میرا خیال ہے ان کے سامنے چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں تو وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے، اور اگر نہیں بھی کرتے تب بھی اگر باقی لوگوں کو حق حاصل ہے تو
حمزہ علی باسی کو کیوں نہیں حق حاصل, وہ بھی اپنی بات کریں. ایسے ہی بک لکھی ہے, چند ایک علمی پوائنٹس ہے وہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے آپ سے, پریمبل میں انہوں نے لکھے ہیں خاص. پہلے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. حمزہ علی باسی کی جو ایک آن لائن ڈسکشن ہے ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر, جی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حارث سلطان کے ساتھ. وہ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. میرے خیال ہے یہ سارے مولوی مل کے بھی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. اچھا. انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں, کرنا تو دور کی بات. وہ میں اکثر کہتا ہوں غامدی صاحب سے جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارے علماء صرف یہ بتا دیں کہ غامدی صاحب سے پوچھا کیا جا رہا ہے, جواب تو دینا چھوڑ دیں, یہ پوچھنا کیا ہے. بعض سوال اتنے مشکل ہوتے ہیں. تو حمزہ علی باسی نے جس طریقے سے حارث سلطان کو ایڈریس کیا ہے, اچھا, وہ ویڈیو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے سب کو ریکویسٹ کروں گا, وہ آن لائن ڈسکشن خدا کے ٹاپک کے اوپر, کریٹر کے ٹاپک کے اوپر, ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ علی باسی کو کتنی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں, اور ان کا جو سائنٹیفک نالج ہے ایکسٹراڈنری, کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محاذ کے اوپر ان سے کام لے رہا ہے, اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی, اور اس موضوع کے اوپر ان سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ خود بھی اس جرنی سے گزرے ہیں. وہ ایتھیسٹ ہو گئے, اور صرف گزرے نہیں ہیں, اور یہ تو لوگ فیشنی طور پہ کہتے ہیں میں پہلے ایتھیسٹ تھا. جی جی, ہاں, وہ فیشنی طور پہ کہتے ہیں. وہ نہ مسلمان تھے, نہ ایتھیسٹ تھے, ایگنوسٹک تھے, اس طرح ہوتے تھے. لیکن حمزہ علی باسی کی گفتگو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہر چیز کا پتہ ہے, اور وہ جس طریقے سے ڈسکشن کرتا ہے نا, وہ عام بندے کو تو پہلے وہ ٹرمز سمجھنی پڑیں گی کہ دونوں کس ٹرم پہ بات, مطلب اگر ایک بندہ آ کے مجھ سے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کر رہا ہے, وہ بندہ جس نے میتھمیٹکس پڑھی ہی نہیں ہوئی ہے یا میٹرک لیول پہ ہے, اسے تو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, ڈفرینشیشن کیا ہوتی ہے, اور اس وقت ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈسکشن ہے اس میں تو عام بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں, ایون علماء کو بھی. ایسے ہی ہے, بالکل اس پوائنٹ کے اوپر ان سے رہنمائی لیں گے. دوسرا چند ایک پوائنٹ تھے, وہ میرے خیال ہے ان کی آپ کی اوپینین اس پہ ڈفرینٹ ہوگی. مرتد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ موت نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی دلائل دیے. تو اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے, یا کیا اس کے بارے سے احکامات ہیں؟ مرتد کی جو سزا ہے نا جی, یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے ارتداد کے اوپر سزا بھی دی ہے اور معافی بھی دی ہے. مثلا سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن نسائی میں 4 لوگوں کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں قتل کر دینا. ان میں سے ایک مرتد تھا, عبداللہ بن سعد ابی سرح, جو حضرت عثمان کا رشتے میں بھائی لگتا تھا اور کاتب وحی تھا, اور مرتد ہو گیا تھا. نبی الاسلام نے کہا کہ اسے غلاف کعبہ میں بھی قتل کر دینا. حضرت عثمان نے چھپا لیا اور اچانک لا کے نبی الاسلام کے سامنے پیش کیا. ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند سے. نبی الاسلام نے اپنا چہرہ اقدس یوں پھیر لیا, سیدنا عثمان پھر یہاں سے آئے, نبی الاسلام نے یہاں پھیر لیا. 3 بار ایسا ہوا, پھر نبی الاسلام نے اس کا اسلام ایکسیپٹ کر لیا دوبارہ سے. مرتد تھا, اور عام مرتد نہیں, کاتب وحی. جب حضرت عثمان اس کو لے کے چلے گئے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھتا کہ میں اس کی توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اٹھ کر اسے قتل کر دیتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اگر آنکھ سے ہمیں اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے قتل کر دیتے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. لیکن اس واقعے سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اتنا سویر قسم کا مرتد کہ جو کاتبین وحی میں سے تھا, اور اس کی وجہ سے نبی الاسلام کی نبوت سٹیک پہ لگ گئی نا. جب کاتب وحی مرتد ہو جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نبی الاسلام نے اس کی توبہ بھی قبول کی, اور بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مصر کا گورنر بھی لگا, وہاں پہ وہ اختلافات بھی ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی آخری عمر ان کی بڑی اچھی گزری ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ پھر کامل الایمان مومن رہے ہیں آخری وقت تک. ایون انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ بھی ان کی دور ملوکیت میں چھوڑ دیا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف جو خروج ہے اس میں دنیاوی انٹینشن ہے, تو وہ آخری وقت تک ایمان پہ قائم رہے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے اتنے خطرناک مرتد تھے, نبی الاسلام نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اس قسم کے واقعات جو ملتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بالکل کوئی موضوع پھینکنے والا نہیں ہے قتل مرتد والا. جی جی. باقی جو آج کل مرتد ہے نا, اور بھائی وہ پہلے ہی کافر ہیں, وہ کہاں سے مرتد ہوئے؟ مرتد تو ہوتا ہے جو اسلام چھوڑ جائے. جو نسلاً مسلمان ہے, جس نے کنوکشن والا اسلام قبول نہیں کیا, پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی,
آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے, ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. باقی وہ فوت ہوگا, اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, نکاح طلاق کے معاملات بھی اس کے ساتھ ہوں گے. جس طرح کئی ایتھیسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں, وہ اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ہندوازم کے مطابق لے کے چلتے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے اس قسم کے جو ایتھیسٹ ہیں, جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ایتھیزم کو بنایا ہوا ہے, لیکن جب رسومات کی باری آتی ہے تو یہ عیدی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, رمضان میں افطار پہ بھی چلے جاتے ہیں بغیر روزے کے. ان کو ہم مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا کفر کسی پہ واضح ہو تو حکومت پاکستان ان کو قتل کروا دے, نہیں جناب, یہ مسلمان تھے ہی نہیں. یہ آج کل کتنے جعلی ایتھیسٹ ایکس مسلم کے نام سے پیجز چلا رہے ہیں. ان سے صرف نماز سن لینا تو شاید 1000 میں ایک بندہ بھی نہ سنا سکے. یہ نسلاً مسلمان تھے, مولویوں سے متنفر تھے, نہ ان کے ماں باپ نماز پڑھتے تھے نہ یہ خود نماز پڑھتے تھے. کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کیٹیگوریکل, لیکن میجورٹی ایگنوسٹک قسم کے لوگ تھے. ایک گندے تالاب سے دوسرے گندے تالاب میں چلے گئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے روزانہ مرتد ہوں, ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں, اور نہ اسٹیٹ کو ان کی پرواہ کر کے ان کو قتل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہاں, اگر کوئی عالم دین بڑے لیول کا مسلمانوں کا مرتد ہو اور اس کے بعد وہ اسلام کو چیلنج کرے اور فتنہ اور فساد کھڑا کرے, تو فساد فی الارض کے تحت اس پہ قتل مرتد کی سزا لگے گی. اور اس کو کسی درجے میں غامدی صاحب بھی ماننے کے لیے آیت محاربہ کے تحت تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ وہ تو جو زنا کے عادی ہیں ان کے اوپر بھی کہتے ہیں آیت محاربہ کے تحت ان کو بھی آپ سولی دے سکتے ہیں. اس طرح کا کیس ہمارے سامنے تو نہیں آیا ابھی تک. کرسچنز میں تو کئی ہیں جو کرسچینٹی کو چھوڑ کر پوری دنیا کے کرسچنز کو للکار رہے ہیں مسلمانوں میں آ کے. یوسف ایسٹس, عبد الرحیم گرین, جوشوا اور کئی لوگ ہیں. لیکن مجھے ابھی تک مسلمانوں میں کوئی ایک مرتد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو بڑے لیول کا کوئی اسکالر تھا اور اس نے اسلام چھوڑا اور پوری دنیا کو وہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹا دین ہے, مجھ سے بات کر لو, یا وہ آ کر اعلانیہ اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہو. یہ جتنے لوگ لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, ان کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پوری دنیا ہی مرتد ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ خام خواہ لوگوں کو شوق چڑھا, جی دنیا سیکولر ہو رہی ہے, دنیا مرتد ہو رہی ہے, دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے. اور بھائی دنیا جو اس وقت مسلمان ہے نا وہ صوفی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ دین تصوف ہے. یہ اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا ہے انہوں نے کہ ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ دین پہ چل رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نبی اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے, وہ تو صوفیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. ان پہ رحم کھانا چاہیے. جو لوگ دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں, جو ریگستان میں پیاسے مر رہے ہیں, ان پہ رحم نہیں آتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو مرنا ہی تھا, دریا کے کنارے کیوں پیاسے مر گئے. یہ مسلمان ہے. اسلام کا سب سے بڑا چیلنج صوفیزم ہے. جی بالکل صوفیزم ہے. جہاد کے دشمن صوفی, قرآن کے دشمن صوفی, صحیح الاسناد احادیث کے دشمن صوفی. آپ کو کہتے ہیں رہبانیت کی زندگی گزارو, خود کوئی مریدنی نہیں چھوڑتے. مجھے بتائیں ان کے کول اور فیل کے اندر کیا تضاد ہے جو موجود نہیں ہے. لبادے اوڑے میں, اور پھر جہل مطلق, دین کی الف بے نہیں ان کو پتا, اور پیرلل میں یہ منی گاڈ بنے ہوئے ہیں, بلکہ منی رسول بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی عزت اپنے حق میں کرواتے ہیں, اور یہ ان کے سلیبس ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جاہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈبہ پیر ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کبھی اصلی پیر بھی ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں بھائی رکو ذرا, صبر کرو. اصل تھے انبیاء, ان کی نقلیں انہوں نے اتاری ہیں. غلاف کعبہ چڑھتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر, انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھانے شروع کیے. خانہ کعبہ کو عطر سے غسل دیا جاتا تھا, انہوں نے داتا دربار کو غسل دینا شروع کیا. نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے, اس کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت خلافت لی ہے. پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی. انہوں نے ان کی نقل اتاری اور اپنی پیری مریدی چمکانی شروع کر دی. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اسلام میں بھی آ جائے آگے. ایکچولی یہ الگ سے ایک ریلیجن ہے مسٹسزم کے نام سے. یہ آپ کو بدھسٹ میں بھی نظر آئے گا, یہ آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئے گا, جیوز میں بھی نظر آئے گا, اور ہماری بدقسمتی کہ مسلمز میں بھی نظر آئے گا. اور مودودی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو قبول کر لیا. یہ اور یہ سمجھ لیں انہوں نے ہزاروں صفوں کا اختلاف ایک جملے میں بند کر دیا کہ اسلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے چلو یہ صوفی نام کے ہی کلمہ گو ہیں,
ٹھیک ہے یہ چاہے وہ قوالی کر کے اور ناچ گا کے مرشد کو منا رہے ہیں, ٹھیک ہے اسلام کہتا ہے یار قبول کر لو, کلمے کا احترام کرو, باقی یہ اصل اسلام نہیں ہے. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.